کر درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ بعد حمد و صلات کے ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ ہم سب کو اس روحانی عرفانی محفل میں شرکت کی سعادت بخشی، اور اس دفعہ تو خاص طور پر آپ حضرات کے سامنے، ہمارے سامنے حیدرآباد کراچی کے حالات بخوبی ہم سب واقف ہیں کہ بڑی ہی جان مال عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت، معاشرتی معاشی اقتصادی ہر قسم کا بحران اور پریشانیوں میں جو ہم گھرے ہوئے ہیں اس سے نکل کر اللہ رب العزت کا یہ بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس روحانی محفل میں شرکت کی سعادت بھی بخشی، اور اس کے ذریعے ہماری ان پریشانیوں کو، اور جو ہم پریشان حال ہیں اس پریشانی کے عالم میں ہم کو اس محافل کے ذریعے سے سکون اور اطمینان بھی مہیا فرما دیا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی عطا ہے کہ گھڑی دو گھڑی کے لیے، پل بھر کے لیے یہاں آ کر ہم نے اپنی ان پریشانیوں سے کچھ دیر کے لیے نجات حاصل کر لی ہے، اور یہاں بیٹھ کر بڑا سکون اور اطمینان محسوس کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے یہ موقع ہمیں عطا کیا، اور امید ہے اس طرح رب کرم فرماتا رہے گا اور یہ موقع ملتا رہے گا۔ میں عرض کروں حضور والا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان بزرگوں کے آستاں پر میرے مرشد، آپ کے مرشد صاحب عرس قبلہ شاہ مفتی محمد محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ظاہری طور پر آپ تشریف فرما ہیں، حضرت باطنی طور پر روحانی طور پر تصرف فرما رہے ہیں، قبلہ صاحب عرس جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ لوگوں کی موجودگی اور یہاں پر آپ لوگوں کا بیٹھ کر، ہمارا ان کی صحبت میں بیٹھ کر سکون اور اطمینان حاصل کرنا، یہ واقعتاً حقیقتاً قرآن اور حدیث سے باقاعدہ ثابت ہے کہ واقعی ان اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کتنا ہی پریشان ہو، پریشانیوں میں مشکلات میں گھرا ہوا ہو، ان کی صحبتیں چند گھڑی کے لیے، جتنی گھڑی کے لیے بھی ملتی ہیں، دل کو اطمینان اور سکون دیتی چلی جاتی۔ اچھا، یہ ان بزرگوں کی صحبت کا کمال ہے، یہ معیت کا کمال ہے، ان کے ساتھ کا کمال۔ اچھا، انہیں یہ کمال کہاں سے عطا ہوا؟ یہ میرے بزرگوں کے پاس، ان اولیاء کے پاس، ان اہل اللہ کے پاس یہ جو کمال ہے کہ ان کی صحبت بھی لوگوں کو، مضطرب اور اضطراب کی کیفیت میں رہنے والے لوگوں کو سکون اور اطمینان مہیا کر دیتی ہے۔ یہ معیت اور یہ جو صحبت ان کو ملی، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ آپ کے صدقے سے ان اولیاء کی صحبت میں بھی اطمینان ملنے لگ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بڑا کمال ہے اور آپ کی بڑی اللہ نے خصوصی کرم فرمایا ہے آپ پر۔ میرے آقا کا یہ معجزہ ہے
آپ کا یہ کمال ہے کہ اللہ نے ایسی معیت اور ایسا قرب آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے کہ سرکار کی ذات تو پرسکون و پر اطمینان ہے ہی، جو میرے آقا کی معیت اختیار کر لیتا تھا وہ بھی پرسکون و پر اطمینان ہو جاتا تھا۔ یہ میرے سرکار کو اللہ نے خصوصی کرم عطا فضل کیا ہے اور خصوصی معجزہ عطا فرمایا۔ اچھا، سرکار کی ذات بڑی پر اطمینان، پرسکون، بے خوف و خطر میری آقا علیہ السلام کی ذات تھی۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جب ذات درجہ فنائیت پہ پہنچ جاتی ہے، انسان جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے، دنیا وما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے دنیا ہے، یہاں تک کہ اپنی ذات بھی جب انسان مؤخر کر دیتا ہے اور ہر چیز میں سب سے پہلا وجود اور تصور صرف اللہ رب العزت کا رہ جاتا ہے، تو پھر اس دل میں صرف اطمینان اور سکون ہی رہ جاتا ہے، تمام چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے درجہ فنائیت عطا کر دیا تھا، فنا فی اللہ کے درجے پہ آقا علیہ السلام پہنچے ہوئے تھے، یعنی اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیا۔ جدھر دیکھیں آقا علیہ السلام ہر ذات سے، ہر کام سے، ہر چیز سے، ہر ذات سے، دنیا وما فیہا میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز سے پہلے اگر آقا علیہ السلام کی نظر میں کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہوا کرتی۔ یہ مقام فنائیت، فنا فی اللہ اور سیر فی اللہ کی جو مقامات ہوتے ہیں اور جو درجے ہوتے ہیں، اس پر میرے آقا علیہ السلام کی ذات موجود تھی، اور اس ذات کو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو مقامات عطا کیے تھے۔ وہ کیسے؟ میں بڑی ہلکی سی مثال اٹھا رہا ہوں، اکثر علماء اکرام بھی دیتے ہیں، تفاسیر میں یہ مثال موجود ہے کہ دیکھو آقا علیہ السلام کو اللہ کا قرب اور معیت کتنی خاص ملی، کیوں ملی؟ کیونکہ آپ نے اپنی ذات کو فنا کر دیا تھا اللہ رب العزت کی ذات۔ ہر جگہ اللہ رب العزت ہی کا ذکر اور تصور موجود ہوتا تھا آقا علیہ السلام کی ذہن میں اور آپ کی ذات میں، تو اس درجے پہ پہنچنے کی وجہ سے آقا علیہ السلام کو جو اللہ کا قرب خاص، جو معیت خاص نصیب ہوئی، اس معیت اور اس قرب کا جہاں میں کوئی دوسرا متحمل نہیں تھا اور کسی کو نہیں ملا جو اللہ نے آقا علیہ السلام کو عطا کیا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، قرآن مجید میں بڑی پیاری مثال ہے، میں نے پہلے بھی دی تھی ایک مرتبہ، کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نکلے آگے، اس سے پیچھا چھڑایا، تو جب وہ لشکر نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے، تو جاتے جاتے چلتے چلتے دریائے نیل پہ جا کے پہنچ گئے۔ دریائے نیل پہ جب جا کے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے یہ کہا کہ حضور یہ کدھر پھنس گئے؟ اب ہم آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے جاتے ہیں تو غرق ہوتے ہیں، نہیں جاتے تو پیچھے سے وہ آ کے مار دے گا، فرعون مار دے گا۔ تو حضور کوئی کرم کریں، اپنے نبی سے عرض کرنے لگے یہ تو بڑی بری طرح پھنس گئے ہیں۔ تو پورے قرآن میں واقعہ موجود ہے کس طرح اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور ان کو اس مصیبت سے اس نبی کے صدقے میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ان کو رہائی دلائی۔ یہ پورا واقعہ تفصیلاً موجود ہے، لیکن میں جو بات استشہاد کے طور پر، دلیل کے طور پر جو بات ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے یہ بات کہی کہ حضور ہم تو پھنس گئے، پیچھے فرعونی ہے، ان کا لشکر ہے اور آگے دریائے نیل ہے، اب ہم جان کیسے چھڑائیں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ نقل کیے، قرآن اس بات کو نقل کر رہا ہے ان الفاظ کو، آپ نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، بھئی فکر نہیں کرو، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے بھی ہدایت فرمائے گا تو تمہیں بھی ہمارے ساتھ ہدایت فرما دے گا، کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، انشاءاللہ رب ہے میرے ساتھ، کرم فرمائے گا، فکر نہیں کرو، نکل جائیں گے۔ لیکن الفاظ پر غور کیجئے گا جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان معی ربی، میرے ساتھ
میرا رب. پہلے کہا میرے ساتھ، پھر کہا رب. پہلے کہا میں، پھر کہا میرا رب. اب ذرا آئیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی اس طرح بڑے آزمائش اور بڑی مقامات اور بڑی مشکلات کے ایام گزرے. ہجرت کا موقع ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے سیدنا ابو بکر کے ساتھ. ہجرت فرماتے ہیں، غار ثور میں 3 راتیں قیام فرمائی کہ کہیں کفار نقصان نہ پہنچا دے آقا علیہ السلام کو. سیدنا ابو بکر اپنی معیت میں غار ثور میں سرکار کے ساتھ بیٹھ گئے. لیکن جب کفار عین سر پر آ پہنچے تو روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو بکر گھبرا کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ابھی کفار اتنے قریب آ گئے ہیں، یہ قریش کے کفار، کہ اگر یہ اپنی نگاہ نیچے بھی ڈالیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، کیونکہ غار میں نیچے موجود تھے. اس بات کو دیکھ کر سیدنا ابو بکر گھبرا گئے. ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اپنے لیے نہیں، سرکار کے لیے، کہ کہیں میرے حبیب کو نقصان نہ پہنچا دے کفار، کہیں میرے حبیب